نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کو قربانی کا نصاب کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں قربانی کا نصاب کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قربانی اس پر ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ قربانی کسی اور پہ فرض ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل 100% غلط ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے اور علماء کو چاہیے کہ اس مسئلے پر خوب زور دے اور واضح طور پہ اس کو کھول کے بیان کریں۔ میرے دوستو، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی سمجھیں۔ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے چار چیزوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہے ہونا چاہیے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر سونا نہیں ہے تو چاندی ہے، تو چاندی 52.5 تولہ ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، تیسری چیز اس کے پاس سامان تجارت، یعنی خرید و فروخت کے لیے اس نے سامان رکھا ہوا ہے، مشینری کی صورت میں ہے، یا اس کے پاس کریانے کی دکان ہے، یا کاسمیٹکس کی دکان ہے، یا اسی طرح کپڑوں اور جوتی، یا کوئی بھی ایسی دکان تجارت کا کاروبار ہے اس کا، تو وہ سامان تجارت اس کے پاس ہے، تو تب بھی اس پہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ چوتھی چیز ہے نقدی۔ اگر نقدی اس کے پاس ہے تو اس پہ بھی صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن قربانی کے اندر 5ویں بھی چیز ہے، وہ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان، ضرورت اصلیہ سے زائد سامان۔ ضرورت اصلیہ کسے کہتے ہیں اس سے بھی سمجھنا چاہیے۔ ضرورت اصلیہ اسے کہتے ہیں جس کے بغیر عزت اور آبرو اور جان کے جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر وہ چیز ہم استعمال نہ کریں جان جانے کا خطرہ ہے، یا اس پہ عزت آبرو کا جانے کا خطرہ ہے، ان سے متعلق ہے وہ۔ اگر ان سے متعلق نہیں ہے تو پھر وہ ضرورت اصلیہ میں نہیں ہے۔ اس کو اور بھی آسان انداز میں آپ یوں سمجھیں، ضرورت اصلیہ اسے کہتے ہیں جو چیز روزمرہ کے استعمال میں ہو، روزمرہ کے استعمال میں نہ ہو تو سال میں کم از کم وہ ضروری استعمال ہو۔ مثال کے طور پہ گھر میں برتن اتنے زیادہ ہیں، ڈنر سیٹ کو آپ لگا لیں، وہ کہیں پتھر کا ہے، کہیں شیشے کا ہے، کہیں کسی اور چیز کا ہے۔ اب 3 4 طرح کے ڈنر سیٹ رکھے ہوئے، صرف سال میں ایک مرتبہ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، جب بھی کبھی کوئی مہمان وغیرہ آئیں 2 ایسے کیسے رکھے ہوئے ہیں، یا اور اتنے زیادہ برتن ہیں طرح طرح کے گھروں میں الماریوں میں رکھے ہوتے ہیں، سجاوٹ کے لیے رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ استعمال نہیں ہو پاتے۔ اب یہ ضرورت سے زائد ہے، نہ اپنے گھر میں استعمال ہوتے ہیں، نہ کبھی جب مہمان آئے تب وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح بسترے ہیں، تکیے ہیں، وہ چند ایک رضائیاں استعمال ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی رضائیاں سال پڑی رہتی ہیں، پیٹیوں کے اندر وہ استعمال نہیں ہوتی، الماریوں کے اندر پڑی ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا یہ چیز ضرورت سے زائد ہے، جو سال بھی استعمال نہ ہو وہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو قربانی میں زکوٰۃ میں یہ فرق ہے کہ قربانی کے نصاب میں ان چیزوں کو دیکھا جائے گا جو گھر کے اندر ہیں، وہ ضرورت سے زائد ہیں، وہ استعمال نہیں ہوتی سال ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ ان کی قیمت اگر چاندی کے نصاب کے بقدر پہنچتی ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہے۔ ایک بات یہاں موٹی سی اور سمجھیں، اگر سونا ہے تو پھر سونے کا ہی نصاب دیکھیں گے۔ اگر سونا نہیں ہے، سونا کے علاوہ نقدی ہے، سامان تجارت ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے، تو پھر جو نصاب دیکھا جائے گا وہ سونے کا نہیں دیکھا جائے گا، وہ نصاب چاندی کا دیکھا جائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو اگر وہ سامان تجارت ہو پہنچ جائے، یا وہ نقدی ہے اس کے برابر پہنچ جائے، یا ضرورت سے زیادہ سامان کی قیمت اتنی ہو جتنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، تو اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پہ اب موجودہ دور میں سن 2023 کے اندر جو چاندی کا نصاب ہے، چاندی فی جو تولہ ہے وہ تقریباً 2500 روپے فی تولہ ہے تقریباً۔ اس کی 52.5 تولہ کی جو قیمت بنی ہے وہ ہے 1,34,000 کچھ روپے۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، پیسے تو نہیں ہیں لیکن سامان تجارت اتنی ملکیت کا ہے، تب بھی اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر اتنے پیسے موجود ہیں تب بھی اس پہ قربانی واجب ہے۔
اگر ضرورت سے زیادہ سامان اس پر موجود ہے تب بھی اس پہ قربانی واجب ہے۔ کمیٹی ڈال رکھی ہے اور اس کی قیمت اتنی ڈال دی ہے، اتنی گئی چلی ہے، اس کی طرف سے کمیٹیاں ادا ہو چکی ہیں جو 1,34,000 روپے کے بقدر ہو، تب بھی اس پہ قربانی واجب ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ سمجھے میرے بھائیوں، اس پہ بہت سے لوگ کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ وہ عورت جس کے پاس 1 تولہ یا آدھا تولہ سونا ہے یا 1.5-2 تولہ سونا ہے، تو ہم پہلے سمجھ جا چکے ہیں کہ اگر سونا خالص ہو تو پھر سونا 7.5 تولہ دیکھا جائے گا۔ اگر سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، اس کے ساتھ سامان تجارت ہو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یا اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ سامان ہو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یا تھوڑی سی نقدی کیوں نہ ہو، 1 تولہ سونے پر بھی زکوٰۃ بھی فرض ہے، قربانی بھی واجب ہے۔ اکثر بچیاں جو شادی شدہ ہیں وہ اسی زمرے میں آتی ہیں، ان پر قربانی واجب ہے۔ ان کو مہر شوہر کی طرف سے عام روٹین میں 1، 2، 2.5، 3 تولے ملتے ہیں، والدین کی طرف سے ملتا ہے جو ان کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ وہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ تو قربانی واجب ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے ہی نہیں۔ اب انہیں یہ کون سمجھائے کہ جو آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کی قیمت تقریباً 1,80,000 ہے 1 تولے کی، تو اور اس کے ساتھ آپ کے پاس 5,000، 2,000، 10,000 جتنے بھی روپے عام روٹین پہ عورتوں کے پاس ہوتے ہیں۔ چلو جی پیسے تو نہیں ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ سامان میں تو گھر میں موجود ہے۔ جو جہیز میں اس کو ملا ہے، ابو نے جو اس کو دیا ہے وہ اس کے گھر میں موجود ہے۔ وہ جب ملے گا سونے کے ساتھ تو پھر آٹومیٹک فوراً ہی سونا کس نصاب میں تبدیل ہو جائے گا؟ چاندی والے نصاب میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں، موجودہ دور میں چاندی کی جو قیمت ہے 1,34,000 ہے، اور ادھر سے 1 تولہ کتنا ہو گیا سونے کا؟ 1,80,400 روپے تقریباً۔ تو ادھر سے اس کے ساتھ سامان تجارت مل جائے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، یا ضرورت سے زیادہ سامان مل جائے، یا اس کے ساتھ نقدی مل جائے، ہر صورت میں اس بچی پر، اس عورت پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ اس میں اتنی خواتین کوتاہیاں کر رہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گھر کے جو مالک ایک قربانی دے رہا، باقی اسے یہ نہیں پتہ میری بیوی پہ بھی قربانی واجب ہے، یہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس سونا موجود ہے، اور میری بیٹی پر بھی قربانی واجب ہے کہ اس کے پاس سونا موجود ہے۔ اس طرح یہ خواتین کو بھی چاہیے کہ ان مسائل کو سمجھیں۔ اس دور میں، موجودہ دور میں، آدھا تولہ بھی سونا اگر کسی کے پاس ہے یا 1 تولہ سونا ہے، ساتھ میں ان چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز موجود ہو، سامان تجارت، ضرورت اصلیہ سے زائد سامان، اور نقدی یا چاندی میں سے تھوڑی تھوڑی سی ہو، ان سب کا ملا کر اگر اتنے پیسے بنتے ہیں جتنے 1,34,000 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، تو اس بچی یا آدمی پر، اس شخص پر، اس مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ اللہ سے دعائے اللہ ہمیں مسائل کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔